हमारी जो मुख्तलिफ NGOs हैं, फलाई इदारे हैं, वो भी काम करते नजर आ रहे हैं, वो उन तक राशन पहुंचा रहे हैं और दीगर फलाई अपना काम कर रहे हैं। और इसके दौरान हमें कादियानी जमात की जो मनफी जो सरगर्मियां वो भी नजर आ रही हैं। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि मौजूदा सूरत हाल से फायदा उठाते हुए कादियानी जमात पाकिस्तान के किस किस इलाके में और किस नाम से अपनी जो मनफी सरगर्मियां वो जारी रखे हुए हैं। बज़ाहिर नजर आएंगे कि वो फलाही काम कर रहे हैं, लेकिन वो फलाही कामों की आड़ के अंदर अपने झूठे मज़हब की तबलीग कर रहे हैं और मुसलमानों के ईमान को लूट रहे हैं। नाज़रीन, कादियानी जमात पूरी दुनिया में अपने आप को अहमदिया मुस्लिम जमात कहलवाती है, लेकिन जिस वक्त उन्होंने पसमानदा इलाकों में और पाकिस्तान और खुसूसन अफ्रीका और दीगर ममालिक के अंदर पसमानदा इलाकों में काम करना होता है और अपनी मज़हब की तबलीग करनी होती है और ये जाहिर नहीं करना होता कि हम कादियानी जमात वाले हैं और बज़ाहिर फलाही काम करने होते हैं और उसकी आड़ में लोगों को करीब करने के बाद फिर उनको अपने मज़हब की तबलीग करनी होती है, तो वो फलाही काम करने की आड़ के अंदर ये सारे काम करते हैं। और उस तंजीम का नाम है ह्यूमैनिटी फर्स्ट। ह्यूमैनिटी फर्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कादियानी जमात की ऑर्गेनाइजेशन है। अक्सर हमारे मुसलमान बहन भाइयों को पूरी दुनिया में उनसे मुतालिक नहीं पता कि कादियानी जमात है। ये पूरी दुनिया से जो है वो चंदा इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि जनाब हम बिला तफरीक रंगो नस्ल और मजहब जो है वो काम करते हैं। लेकिन आप अगर इनकी तारीख उठाकर देखेंगे तो ये जहां जहां पर भी ये काम करते हैं वहां पर इन लोगों ने क्या किया कि वहां पर उन लोगों की गुर्बत से फायदा उठाया, उन लोगों की अफलास और भूख से फायदा उठाया और उन लोगों को बज़ाहिर कहा कि जनाब हम, जैसे कि अफ्रीका के अंदर अगर आप देखें कि उनको वहां पे कहा कि साफ पानी के जी हम कुआं लगा देंगे, तो उसके बाद उस पूरे के पूरे गांव को जो कि पहले किसी और मजहब से ताल्लुक रखता था उन्हें धोखा देते हुए कि जनाब आप लोगों को हम मुसलमान करेंगे, तो उनको कादियानी कर लिया ये बताते हुए कि तुम लोग मुसलमान हो गए हो। यानी उन लोगों को बेचारों को ये पता भी नहीं होगा कि असल इस्लाम क्या है। उनको बस तस्वीर जो कादियानियों ने जो सामने दिखाई कि जनाब असल इस्लाम ये है और तुम मुसलमान हो जाओ, वो भी धोखा देते हुए और इस किस्म के लालच देकर। तो जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपने ये मौलवी साहब का बयान सुना है अभी। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं मौलाना साहब। इन्होंने कहा कि जमात अहमदिया की ये तंजीम है, ह्यूमैनिटी फर्स्ट, बिल्कुल सही बात है। ये जमात अहमदिया की तंजीम है, लेकिन इंडिपेंडेंट तंजीम है ये, और ये चैरिटी के तौर पे काम करती है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये रजिस्टर्ड जमात है। इसी तरह पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होगी और वहाँ पे भी काम करती है। और फलाई एक तंजीम है, एक चैरिटी है, और वो ये खिदमत करती है इंसानियत की, और इंसानियत सबसे पहले है। हमारे नज़दीक, जमात अहमदिया के नज़दीक इंसानियत सबसे पहले है। फिर मौलवी साहब ने कहा ये दुनिया भर से चंदा इकट्ठा करती है, तो सब चैरिटियाँ चंदा इकट्ठा करती हैं, तो इसमें परेशानी की कौन सी बात है। फिर मौलवी साहब ने कहा कि ये लोगों की गुर्बत से फ़ायदा उठाते हैं, ये कतन झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। और इन्होंने कहा कि जी अफ्रीका के अंदर ये कुएँ लगवाते हैं और दूसरे फलाही काम करते हैं, फिर उनको अहमदी मतलब मुसलमान बना लेते हैं और अहमदी मुसलमान बना लेते हैं। फिर उन बेचारों को पता नहीं लगता कि हम कौन से मुसलमान हुए हैं। वो बेवकूफ़ लोग नहीं हैं, अफ्रीकन अक्ल और शऊर रखते हैं। बिल्कुल जमात अहमदिया फलाही इदारे की आड़ में किसी को अहमदी नहीं बनाती और कोई होता भी नहीं है, कोई नहीं होता है। ये मौलाना साहब अवाम को क्योंकि धोखा देना है, इन्हें ये तकलीफ़ होती है कि जमात अहमदिया इंसानियत की खिदमत क्यों कर रही है। तो मौलाना साहब आप आगे बढ़ें और आप खिदमत करें और दूसरों को भी करने दें। सबसे पहले इंसानियत है ना। और मौलाना साहब ने कहा कि तारीख़ उठा के देख लें, पता नहीं कौन सी तारीख़ है, कहाँ मिलती है ये तारीख़, हमें तो नज़र नहीं आती कि ये गरीबों से फ़ायदा गरीबों के मतलब उनकी गुर्बत का फ़ायदा उठाकर जो है उनको अहमदी करते हैं। तो ये कतन झूठ बोल रहे हैं मौलाना साहब, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आगे सुने कि मौलाना साहब क्या फरमा रहे हैं, वो सुने ज़रा। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अब कादियानी जमात जो है वो पाकिस्तान के किस किस इलाकों के अंदर जो है वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में काम कर रही है। हमें आंखें खुली रखना होंगी, हमें इनसे बचना होगा, हमें इनके नाम याद रखने होंगे और इनकी दी हुई चीज़ों से महफूज रहना होगा। कोरोना वायरस से पैदा होने वाली सारी सूरत हाल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कादियानी जमात जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट के नाम से जो है वो अपनी मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जारी रखे हुए है। और उन इलाकों के अंदर जो हैं वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ के इलाके हैं, चित्राल का इलाका है और उसके अलावा जनूबी पंजाब का इलाका है, उसके अलावा जो है वो हमारा जो थर का रेगिस्तान है वो है, और दीगर पंजाब के दीगर अजला भी शामिल हैं। इसकी जो पिक्चर्स हैं वो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक तवज्जो तलब बात यह है कि जो ह्यूमैनिटी फर्स्ट है ये कादियानियों का कोई सिर्फ फलाही इदारा नहीं है, ये एक उनका तबलीगी इदारा है। ये सिर्फ उसकी आड़ के अंदर जो है ये सारा काम करते हैं। असल में उनका मकसद अपने झूठे मज़हब की तबलीग ही होता है, जिसका सबूत आपके के तौर पे आपको हम छोटा सा एक वीडियो भी दिखाएंगे। शायद इस वक्त प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा कि वो स्क्रीन पर इस वक्त चला भी दें, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि हर 3 साल के बाद
یہ ہیومینٹی فرسٹ جو ہے اس کی ایک کانفرنس ہوتی ہے، اس کی جو پوری 3 سالوں میں کارکردگی ہوتی ہے وہ ان کا جو قادیانی جماعت کا جو خلیفہ ہے، سربراہ ہے جس کو وہ خلیفہ کہتے ہیں، اس کے سامنے وہ اپنی ساری کی ساری جو پروگرس ہے وہ پیش کرتے ہیں اس کانفرنس کے اندر، اور اس کانفرنس کے اندر پیش ہوتی ہے کہ پورے 3 سالوں میں ہیومینٹی فرسٹ کے جو ممبران ہیں جو کہ قادیانی ہی ہوتے ہیں، وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ سارے قادیانی ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا میں وہ انہوں نے کتنے کام کیے اور کیسے کیسے کام کیا، ہیومینٹی فرسٹ کا کیا طریقہ کار ہے، وہ کیسے کام کرتی ہے اور لوگوں کو کیسے پھنساتے ہیں اپنے جال کے اندر۔ ناظرین، انہوں نے کہا کہ یہ اپنے جال میں پھنساتے ہیں، یہ فلاحی ادارہ نہیں ہے، یہ تبلیغی ادارہ، تو یہ قطعاً جھوٹ ہے، یہ اسپیسیفک جو ہے فلاحی ادارہ ہے، اور ہر 3 سال بعد رپورٹ کیا خلیفہ وقت تو ہر ٹائم نظر ہوتی ہے خلیفہ وقت کی۔ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جماعتی مطلب ایک جماعت احمدیہ کا ادارہ ہے، لیکن تبلیغی ادارہ نہیں ہے، فلاحی ادارہ ہے، اور جماعت احمدیہ کی 3 سال کے بعد ہر ٹائم نظر ہوتی ہے خلیفہ وقت کی، اور رپورٹ لیتا رہتا ہے۔ ہاں، 3 سال بعد وہ اپنی فل رپورٹ پیش کرتے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دے کے ان کو اپنی طرف لاتے ہیں، نہیں، قطعاً غلط بات ہے۔ مسلمان کے تو اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی شخصیت میں ہی تبلیغ ہوتی ہے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بڑا مشہور واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی بیچاری، وہ ڈرتی ڈرتی مکہ آ رہی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اٹھایا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی دیکھ کے وہ ایمان لے آئی کہ میں مسلمان ہوتی ہوں۔ اگر کوئی ہمارا اخلاق دیکھ کے، ہمارا کردار دیکھ کے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس میں کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ تو میں تو انہیں بھی کہوں گا کہ یہ بھی کام کریں، اور یہ صرف الزام جو ہے وہ نہ لگائیں جماعت احمدیہ کے اوپر، اور اگر الزام لگانا ہے تو اس کے ثبوت ہونے چاہیے، اور میڈیا بتائے مسلمانوں کو کہ دیکھیں یہ جو جماعت احمدیہ یہ کام کر رہی ہے، تو بغیر ثبوت کے الزام بری بات ہے۔ جی، ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں طاہر منصور صاحب۔ جی طاہر صاحب، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طاہر صاحب، بہت شکریہ جی ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا۔ جی، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اچھا طاہر صاحب، یہ بتائیے کہ قادیانی جماعت جو ان کی آرگنائزیشن ہے ہیومینٹی فرسٹ، وہ اس میں پاکستان کے مختلف جو پسماندہ علاقے ہیں اس میں کچھ بظاہر جو ہیں وہ کوئی فلاحی کام کرتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ چونکہ ان کا ایک ٹائم میں پارٹ رہے ہیں، حصہ رہے ہیں، تو آپ بتائیے کہ اصل میں اس تمام فلاحی کاموں کی آڑ کے اندر اصل میں ان کی کیا منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور ان کے پیش نظر کیا ہوتا ہے، اور کیا ان کی ساری جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں؟ جی، بہت شکریہ حسن صاحب۔ اس طرح سے ہے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ قادیانی جو اپنی جو تنظیم ہے ہیومینٹی فرسٹ، اور جو بھی ان فلاحی کام ہے، ان کی آڑ میں ان کا اصل مقصد قادیانیت کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو قادیانی بنانا ہی ہے۔ تو یہ زیادہ تر کچی آبادیوں میں جا کے ٹھیک ہے، یا غریب علاقوں میں جا کے جو ہے باقاعدہ راشن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں۔ اور ہم بھی جو ہے اپنے، جب میں قادیانیت کے کفر کے دور میں ان کے عہدیدار بھی تھا، تو اس وقت بھی ہم ایون اپنے گھروں محلوں کی سطح پہ ایسے لوگوں کے ڈیٹا جمع کرتے تھے کہ جو لوگ ضرورت مند ہیں۔ اسلام آباد میں ایک عرصے تک جس میں خود بھی شامل تھا، جو افغان کچی بستیاں تھیں، وہاں پر جا کے ہم باقاعدہ جو ہے وہ سامان ٹرکوں میں جا کے ان کو دے کے آتے تھے، جس میں راشن بھی اور ضرورت کی چیزیں ہوتی تھیں۔ تو عام آدمی جس کو بالکل ہی نہیں پتا، جو بالکل اپنے 2 وقت کی روٹی کے لیے بیچارہ مجبور ہے، تو اس کو شروع میں نہیں بتاتے قادیانی کہ ہم کون ہیں، کیا مقصد ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تو بس انسانیت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہاں سے سب سے پہلے وہ ان کا ڈیٹا لیتے ہیں، مثال کے طور پہ آئی ڈی کارڈ، نمبرز، اور جو ان کی اپنی نمبر گیم ہے، جو تعداد بڑھانے کی گیم ہے، کہ جو وہ جھوٹے کلیم کرتے ہیں کہ ہم اتنے کروڑ دنیا میں ہو گئے۔ تو اسی طرح جیسے افغان کچی بستیوں میں تھا، ان کو ہم راشن دیتے تھے، اسلام آباد میں یہ H11 کی کچی بستی میں، اور وہاں پہ اس طرح تھا کہ مثال کے طور پہ ایک عورت ہے اور اس کے 7-8 بچے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کا مرد کوئی نہیں ہے، تو اس کے لے کے اور اس کے راشن کے انگوٹھے اس کے نام پہ یہ انگوٹھے لگوا لیتے تھے، اور بیسیکلی وہ قادیانیوں کے بیچ فارم ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد ان کو کبھی بلا لیتے تھے اپنے مرکز میں بھی، اور یہاں پر بھی وہ ان کو مطلب اپنے بڑوں کو پریزنٹ کرتے تھے کہ جی یہ نئے لوگ آئے ہیں۔ یہ جو دوست آئے ہیں ابھی آپ نے ان کی گفتگو سن لی، یہ قطعاً جھوٹ بول رہے ہیں، بہت ساری باتیں جھوٹی انہوں نے بیان کی ہیں۔
یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غریب اور کچی آبادی میں جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے, کچی غریبوں کی ہی مدد کرنی ہے نا. اب ڈیفنس کے علاقوں کی جا کے یا ڈیفنس کے لوگوں کی مدد تھوڑی کرنی ہے جماعت احمدیہ نے یا کسی بھی چیریٹی نے یا ہیومینٹی فرسٹ نے, یا اگر میں بھی کرتا ہوں تو میں غریب لوگوں کی مدد کروں گا. پھر انہوں نے یہ بڑا جھوٹا الزام لگایا کہ یہ وہاں پہ ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, پھر ان کے انگوٹھے لگواتے ہیں, پھر ان کو وہ بیعت فارم ہوتے ہیں, پھر اپنے مرکز میں لے کے جاتے ہیں, پھر یہ اپنی تعداد بڑھاتے ہیں. یہ قطعاً جھوٹ ہے. جماعت احمدیہ قطعاً یہ کام نہیں کرتی ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے. یہ مومنین کی جماعت ہے, یہاں پہ مومن لوگوں کی جماعت ہے اور مومن لوگ داخل ہوتے ہیں. تو یہ پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولتے ہیں. ایک تو سمجھ سے بالا تر ہے ان کا جھوٹ. اور پھر انہوں نے کہا کہ جیسے مثال دی کہ ایک عورت ہے اور اس کے بچے ہیں, بہانے سے اس کو پھر مرکز بھی لے کے جاتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی کوئی ایجنسی, کوئی ادارہ, کوئی چینل یہ رپورٹ نہیں کرتا ہے. اور اس قسم کی رپورٹنگ جو ہوتی ہے, جھوٹی رپورٹ ہوتی ہے جماعت احمدیہ کے خلاف, وہ صرف اور صرف مولویوں کے پاس ہوتی ہے. آگے سنیں ذرا یہ دوست کیا فرما رہے ہیں. تو اس کا یہ جو ابھی بھی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قادیانی جماعت جو اس ٹائم جو ملکی موجودہ صورتحال ہے اس میں یہ جو پسماندہ علاقوں میں کام کر رہی ہے, تو ان کے بظاہر تو یہ کام فلاحی نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے پیچھے اصل مقاصد یہی ہے کہ لوگوں کو وہ قادیانی بنا سکیں. جی بالکل قادیانی بناتے ہیں, لیکن بظاہر بھی جو فلاحی کام ہے وہ آپ یہ نوٹ کریں کہ وہ فلاحی کام کسی وہ اس کو کوئی ہائی لائٹ کر کے نہیں کر رہے ہوتے, زیادہ تر چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں. اگر تو وہ کرنا چاہیں مثال کے طور پہ, تو وہ جو اپنا یہاں پہ ان کا سرکاری نام ہے, جو ان کا سرکاری نام جماعت احمدیہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنے سرکاری نام سے بینگ این اقلیت, وہ اپنے سرکاری نام سے اس کا کہیں بینر لگائیں اور بحیثیت اقلیت جو ہے وہ کہیں کہ ہاں جی یہ راشن کا اسٹال ہے جو غریب میں لینا ہے وہ لے جائیں. وہ کرسچنس کو بھی دے سکتے ہیں, ہندوؤں کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن وہ ایسا نہیں کرتے. وہ یہ سارا چھپ کے کرتے ہیں. اور ہیومینٹی فرسٹ جو لفظ ہی ایسا ہے کہ اس لفظ اگر اس کا بینر بھی کہیں لگا ہوگا تو ایون بڑے شہروں میں بھی کسی کو کبھی نہیں پتا چل سکتا کہ یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ قادیانیوں کی ہے. جی 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 بالکل بالکل, یعنی کہ وہ چھپ کے کرتے ہیں تاکہ اور اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے, اور ایسا نام یوز کرتے ہیں جان کے تاکہ لوگوں کو بس انسانیت کی ایک تصویر نظر آئے اور ہمارا نسل میں پتہ چلے. تو ناظرین آپ نے سنا کہ یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی آڑ میں فلاحی ادارے کی آڑ میں تبلیغ کرتے ہیں. یہ قطعاً جھوٹ ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکاری نام جو جماعت احمدیہ اس کو استعمال کریں. جو ایک جو چیریٹی ہے وہ ہے ہی ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے, دنیا بھر میں وہ رجسٹرڈ ہے اور اس نام سے رجسٹرڈ ہے. جو جس نام سے رجسٹرڈ ہے تو اسی نام سے وہ کام کرے گی نا. مطلب وہ رجسٹرڈ اگر ہیومینٹی فرسٹ کے نام سے تو کوئی اور بینر لگا دے. یہ تو ویسے ہی جرم ہے. پتہ نہیں کیوں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جرم کریں, مطلب دھوکہ دیں عوام کو. پھر مولوی صاحب کہیں گے دیکھیں یہ احمدی دھوکہ دیتے ہیں. تو بالکل ہیومینٹی فرسٹ بڑا پیارا نام ہے اور سب سے پہلے ہی ہیومینٹی فرسٹ ہے. انسانیت سب سے پہلے ہے, انسانیت کی خدمت سب سے پہلے ہے. تو بالکل اسی نام سے کرے گی اور اسی نام سے پاکستان میں رجسٹرڈ ہے اور اسی نام سے وہ دوسرے ملکوں میں رجسٹرڈ ہے. تو یہ مولوی صاحب کو پتہ نہیں کیوں مسئلہ ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کے نام ہیومینٹی ہٹا کے انسانیت ہٹا کے تو احمدیت, حالانکہ انسانیت تو بڑا پیارا مطلب ہے کہ انسانیت کی خدمت ہو رہی ہے اور بہت اچھا نام ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں چھپ کے کام کرتے ہیں. قطعاً چھپ کے کام نہیں کرتے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ رجسٹرڈ ہے, اسی کے نام کے بینر کے اوپر وہ نیچے کام کرتی ہے جو یہ ادارہ ہے. تو ناظرین اب آپ کو پتہ تو لگ ہی گیا ہوگا کہ یہ مولوی صاحب جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. جو انہوں نے دوست بلائے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ مولوی صاحب کے یہ جھوٹ آشکار ہو گئے ہوں گے. تب تک کے لیے مسرور احمد کو اجازت دیں. اللہ حافظ.